नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है अपने मरने वालों को एहसाल सवाब कैसे करें। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसको अपने मिलने जुलने वालों में और अजीज़ व अकारब में शेयर भी करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं आज के मौजू की तरफ कि अपने मरने वालों को हम एहसाल सवाब कैसे कर सकते हैं। एक बुज़ुर्ग थे, बड़े अल्लाह वाले थे। उनका गुज़र एक कब्रिस्तान से हुआ तो एक कब्र से तिलावत कलाम पाक की आवाज़ आ रही थी। वह बुज़ुर्ग ठहरे और कहा, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कब्र में भी तिलावत कलाम पाक की तौफ़ीक अता फरमाई। वो ये कहकर चलने लगे तो पीछे आवाज़ आई कि ए जाने वाले ज़रा ठहर, कि मुझे इतना अरसा हो गया है दुनिया से गए हुए और मैं तब से लेकर आज तक तिलावत कलाम पाक कर रहा हूँ। ये मेरी सारी तिलावत कलाम पाक का सवाब तुम ले लो और तुमने एक दफ़ा जो सुभान अल्लाह कहा है उसका सवाब मुझे दे दो। तो नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी अता की है, ये जो हयात है, ये आमाल के लिए है। हम जब तक आँख बंद नहीं होती, सांस ख़त्म होने से पहले जो आमाल कर लेंगे उसका अजर हमें मिलता रहेगा। और मरने के बाद जो हम तीसरा चौथा 40वां 7वां करते हैं, ये महज एक रस्म है। हालांकि हमारी शरीयत का हुक्म है कि 3 दिन से ज़्यादा अफसोस ना करें। और हमने ये जो रस्में बना ली हैं और इन रस्मों में हम बेदरेग पैसा खर्च करते हैं और वो किसी काम में नहीं आता। खाने पीने वाले जो खाते पीते होते हैं वो खा पी कर चले जाते हैं। बात यह है कि हम एहसाल सवाब कैसे करें। तो बदनी इबादत जो होती है, यानी हम ये कहें कि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह इस नमाज का सवाब हमारी मैयत को पहुंचा दे, या कुरान पाक पढ़ते हैं तो इसका सवाब हमारी मैयत को पहुंचा दे। तो नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने जो हयात दी है ये आमाल के लिए है। आँख बंद होने से पहले जो आमाल कर लेंगे उसका अजर हमें मिलता रहेगा, ना कि ज़िंदगी में कभी कुरान पाक की तिलावत ना की हो और मरने के बाद 100, 200, 400, 500 कुरान पाक का सवाब मिल रहा है। ये कैसे हो सकता है? जो पढ़ने वाला होता है उसको उसका अजर मिलता है और पढ़ने वाला जो है वो खुलूस दिल से अगर उसकी तिलावत करेगा तो उस तिलावत के जो उसको अजर मिलता है, जो उसको अल्लाह ताला की तरफ से उस पर मेहरबानी होती है, उसके सदक़े अपनी मैयत के लिए वो बख्शिश की दुआ कर सकता है, ना कि ये कि जो मैंने पढ़ा है उसका सवाब उसको पहुंचा दे। ये ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी में रहते हुए तिलावत कलाम पाक करें, जो भी आमाल करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, ज़कात दें, जो कुछ भी करेंगे उसका अजर मिलेगा। और रही कि मैयत को एहसाल सवाब कैसे करें। मैयत को एहसाल सवाब करने के लिए कोई मस्जिद में पंखे लगवा दें
یا مسجد کا وضو خانہ صحیح کروا دے، یا مسجد کا کوئی بھی کام کروا دیں، کنواں کھدوا دیں، یا کوئی مدرسہ بنوا دیں، یا کوئی ایسا صدقہ جاریہ قسم کا جو کام ہے وہ کروا دیں، تو جس کے لیے وہ کریں گے وہ اس کا اجر ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اس کا اجر یہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم کلوں پہ یا 40ویں پہ یا تیجے چوتھے پہ 7ویں پہ ہم اتنا خرچہ کریں، اور جو آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہوتے ہیں، نہ کہ یہ کہ کوئی غریب غربا آتے ہیں وہ کھاتے ہیں۔ تو جو بھی کام کرنا ہے اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے، اگر اس کو صدقہ جاریہ قسم کا کوئی عمل کریں گے۔ اگر ہم اس کے علاوہ کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کا اجر جو ہے وہ میت کو نہیں پہنچتا۔ آنکھ بند ہونے سے پہلے جو بھی ہے وہ اعمال کر لے تو اس کا اجر ملے گا۔ آنکھ بند ہونے کے بعد اگر کہیں کہ اتنے قرآن پاک کا ثواب ان کو پہنچا دے، اتنے کچھ پڑھا گیا ہے اس کا ثواب اس کو پہنچا دے، تو ناظرین محترم یہ محض شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہم ایسے اعمال کرتے ہیں جو بدعت ہیں، اور بدعت جو ہے یہ سراسر گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ ان اعمال سے جو ہم کرتے ہیں، جو دنیاوی رسم و رواج کرتے ہیں، کوئی بھی شخص دیکھ لیں شاذ و نادر ایسا ہوگا جو اس سے مبرہ ہوگا۔ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں یہ محض دکھاوے کے لیے ان رسومات میں شرکت کرتے ہیں یا کھانے پینے کی غرض سے کرتے ہیں۔ پڑھائی کا کوئی نام نہیں ہوتا، پڑھائی بھی اگر کرتے ہیں تو محض دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ان باتوں کو اگر ہم لیں گے تو یہ شیطان کی سراسر دھوکہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم کلوں پہ یا تیجے چوتھے 7ویں 40ویں پہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ کسی غریب کے گھر میں راشن ڈال دیں، کوئی مسجد کا کام کروا دیں، کوئی مدرسہ بنوا دیں، مدرسے میں پیسہ لگا دیں، ایون یہاں تک کہ مسجد میں یا مدرسے میں ایک بلب بھی لگوا دیں گے، وہ بھی صدقہ جاریہ ہوگا، اور اس کا بھی اجر میت کو ملتا رہے گا۔ کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے لیے غربا کو سب سے پہلے رکھیں، مساکین کو رکھیں، اور ان تک وہ پہنچائیں تاکہ اس کا جو اجر ہے وہ ہماری میت کو پہنچے۔ ہماری جو دنیاوی رسومات ہیں یہ اس قدر پیچیدہ ہیں کہ ہم اس میں اس قدر پھنس چکے ہیں کہ اس سے نکلنا ہمیں محال ہو گیا ہے۔ ہم کل کا کرتے ہیں تو قرضے اٹھا کر کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں تو قرضے اٹھا کر کرتے ہیں۔ میں ان کی بات کرتا ہوں جو دنیاوی رسموں کو آگے رکھتے ہیں۔ جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ پیسہ اتنے بے دریغ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اگر وہی پیسہ کسی غریب کو دیتے، کسی غریب کا گھر بھر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہماری میت کو پہنچائے گا، نہ کہ اس کا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اتنے 100 قرآن پاک پڑھ لیے، اتنے 1000 مرتبہ یہ پڑھ لیا ہے، 1,00,000 مرتبہ یہ پڑھ لیا۔ تو ناظرین محترم یہ جو اجر ہے پڑھنے والے کو ملے گا، جو پڑھ رہا ہے اس کو اجر ملے گا، وہ خلوص دل سے اگر پڑھے گا تو وہ میت کے لیے جو دعا کرے گا اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ ناظرین محترم
ہمیں اپنے ذہنوں کو صحیح کرنا ہے، دنیاوی رسم و رواجوں کو پیچھے چھوڑنا ہے، دین کو آگے کرنا ہے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے ساری باتیں سہل ہو جائیں گی، آسان ہو جائیں گی۔ ابھی رسم و رواج کی وجہ سے ہمارا جینا بھی مشکل ہو گیا ہے اور ہمارا مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ہم ان باتوں میں اس قدر پھنس چکے ہیں کہ اس سے نکلنا ہمارے لیے محال ہو چکا ہے، لیکن ہمیں نکلنا ہے۔ اگر ہم نکلیں گے تو اللہ کی رضا کا سبب بنے گا۔ اگر ہم اس میں پھنسے رہیں گے تو اللہ کی ناراضگی ہمارے ساتھ ہوگی، اور یہ بدعت ہے، سراسر بدعت ہے، اور بدعت سے بچنا ہے۔ ناظرین محترم، زندگی کے کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں، ہم ان رسم و رواجوں میں پڑھ کر اپنے دین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم دکھاوا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی رسم و رواج ہیں وہ سب دکھاوا ہے، سب دکھاوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے نیک دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔